ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میری طرف سے بھی سب سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا زدنا علما۔ ہم کل جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے اس کا نام ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی پر ہم نے کل بات کی تھی۔ ہم ان آیات کو، پورے چیپٹر کی آیات کو دوبارہ سنتے ہیں اور اس کے بعد آج کی آیات کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن قوم کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں سے جو نازل کر رہے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو تو وہ خسارے ہی میں بڑھاتا ہے۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ الحمدللہ ہم نے کل یہ بات پڑھی کہ شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور دوا بھی کرنی چاہیے، علاج بھی کرنا چاہیے، کیونکہ دعا کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اسباب بھی اللہ نے ہی پیدا کیے، اور ان اسباب میں سے ایک علاج کروانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دوا کھانا ہے، اسے وقت پر کھانا ہے، ڈاکٹر کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی کہہ سکتا ہے تو پھر تم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ڈاکٹر کو اللہ نے یہ علم دیا، اور اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کی کہ جن کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اور حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ تم علاج کیا کرو، تو ہمیں علاج بھی کروانا چاہیے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف کسی دوا سے ہی فائدہ ہوگا۔ دوا میں بھی فائدہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر گھبراتا نہیں، صبر سے کام لیتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اور اپنے حالات کو آسان طریقے سے ڈیل کر سکتے، یعنی حالات کے ساتھ وہ لڑتا نہیں بلکہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اور اس طرح اس کی جو تکلیف والی حالت ہوتی ہے وہ آسانی میں بدل جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ شفا، جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے دواؤں میں بھی رکھی ہے، اور اللہ نے لوگوں کو ایسی عقل دی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے شفا کا ایک نسخہ بتایا ہے خود قرآن مجید کے اندر، کہ قرآن میں شفا ہے، یعنی قرآن مومنوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس آیت کو سنتے ہیں دوبارہ۔ تو آئیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں سے جو نازل کر رہے ہیں، یعنی قرآن مجید کی جو بھی آیات ہیں، وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو وہ خسارے میں ہی بڑھاتا ہے، یعنی جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے یا اس پر عمل نہیں کرتے، تو وہ دراصل اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو ہمارے لیے کتاب ہدایت، کتاب رحمت اور برکت نازل کر دی ہے، جو ہمارے غموں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کا مداوع کرتی ہے، ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے سوالات اور ہمارے وسوسوں کے جواب لاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ دراصل اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے۔ مثلاً ایک شخص کے پاس پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، سارے اسباب اور وسائل ہیں، لیکن وہ پھر بھی بھوکا رہتا ہے، تو وہ کس کو نقصان دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو ہی نقصان دے رہا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، کھانا پانی ہے، اور آپ نہ کھائیں تو کسی کا تو کوئی نقصان نہیں، اور اگر لمبے عرصے تک آپ یہ کام کریں تو جان بھی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے اور اس میں شفا رکھی ہے، لیکن اگر ہم خود ہی نہیں پڑھتے، خود سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، کسی ایسی مجلس میں ہی نہیں جاتے، کسی قرآن سرکل سے ہی نہیں جڑتے، تو پھر قرآن کا تو اس میں قصور نہیں ہو، تو پھر ہماری اپنی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ذہنی مسائل سے نکل نہیں سکتے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں کہ قرآن ایمان والوں کے دلوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب دل میں غم بھی ہوتا ہے، دکھ اور تکلیف اور ہرٹ اور حسد اور بغض اور کینہ اور نفرت اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بیمار کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ یعنی ایک بیماری ہوتی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے کسی کو بخار ہو گیا تو آپ اس کے جسم کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ آپ کو تپا ہوا محسوس ہوگا، آپ کہیں گے تمہیں بخار ہے۔ کسی کو فلو ہو گیا تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فلو ہوا ہوا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جو دلوں کے بیمار ہوتے ہیں، آپ ان کی شکل سے اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کو بھی کوئی بیماری ہے، یا ان کے اندر کیا چل رہا ہے، یا ان کے اندر کس چیز کا دکھ ہے۔ اور ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی، کیونکہ زندگی امتحان ہے، کسی نہ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کے دل کے اندر ہوتی ہے کہ جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی مال کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی بزنس کی طرف سے، کبھی یعنی کوئی نہ کوئی مسئلہ زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ تو ایسے میں اگر انسان کا کنیکشن قرآن کے ساتھ مضبوط ہو تو وہ ساتھ کے ساتھ اس کا علاج ہوتا چلا جاتا ہے، انسان ہر مرحلے سے آسانی سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات پر بڑے بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن ان کا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوا، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ ڈپریشن کا لفظ تو وہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ اور آج آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی ڈپریشن ہو رہا ہے، حالانکہ انہوں نے تو ابھی زندگی کا کوئی حال دیکھا ہی نہیں، زندگی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو کیوں؟
ان ساری ذہنی، قلبی، روحانی بیماریوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے تعلق نہیں ہے یا کمزور ہے، یا جتنا ہونا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہم صرف ناظرہ پڑھ لینا، ایک دفعہ ختم کر کے رکھ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہوا، اور بعض اوقات یہ ہے کہ تھوڑا بہت پڑھ لیا یا کوئی ایک آیت کا وظیفہ کر لیا تو اتنا کافی نہیں. آپ دیکھیں کہ جب آپ کو ڈاکٹر کسی بیماری کے لیے کوئی دوا سجیسٹ کرتا ہے تو آپ کو وہ بتاتا ہے کہ آپ کی ڈوز کتنی ہے، کیونکہ اگر آپ وہ اتنی ڈوز لیں گے تو پھر آپ صحت یاب ہوں گے، تب آپ کی باڈی صحیح کام کرے گی. تو اسی طرح قرآن مجید کے لیے، دلوں کی بیماریوں کے لیے، قرآن مجید کی جب تک ایک ریگولر بیسس پر مناسب ڈوز نہیں لی جائے گی تو اس وقت تک دل اس مشکل سے نہیں نکل سکتے. اور دلوں میں شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں، ڈاؤٹس ہوتے ہیں، شہوات، خواہشات بہت ساری ہوتی ہیں. بعض لوگ اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ ان کی کچھ زندگی میں خواہشات پوری نہیں ہوتی. وہ زندگی کو ایک خاص اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں اور زندگی کسی اور طرف کوئی اور رخ دکھاتی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. بعض لوگوں کے لیے شادی میں ایک آئیڈیل ہوتا ہے کہ ہسبینڈ ایسا ہونا چاہیے، لیکن تلاش کے باوجود نہ وہ آئیڈیل ملتا ہے، اور اگر وقتی طور پر سمجھ آئے کہ مل بھی گیا لیکن وہ ویسا نہیں نکلتا تو وہ چیز پریشانیوں کا باعث بنی رہتی ساری زندگی. ساری نعمتیں ہوتے ہوئے دل جو ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے. اسی طرح نفاق یا منافقت کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے. یعنی منافقت کے اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، ڈبل فیس ہونا، دوہرے رویے ہونا، یہ بھی بیماری ہی کی ایک قسم ہے. کسی کے ساتھ کچھ اور کسی کے ساتھ کچھ. پھر اسی طرح شرک جو ہے وہ بذات خود کہ اللہ سے زیادہ کسی سے محبت، اللہ سے زیادہ کسی پر توکل، اس پر اپنے سارے انحصار کرنا اور اس پر ریلائے کرنا کہ یہ میرے لیے زندگی میں بہت کچھ کرے گا، خواہ وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بچوں پر اپنی جان دے رہے ہوتے ہیں، اپنا آرام، اپنی خوشی، اپنا سب کچھ، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو اپنی آزادی چاہیے ہوتی ہے، اپنی زندگی چاہیے ہوتی ہے، وہ اپنی دنیا تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے اپنی دنیا بنائی ایسے ان کو بھی چاہیے ہوتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے. انسان کا جو ایک خواہشات کا تاج محل ہوتا ہے یا اس کی آرزوؤں کا، وہ ڈھہ جاتا ہے، جو انسان کے لیے مستقل ایک روگ بن جاتا ہے، ایک بیماری بن جاتا ہے. ایسے بعض اوقات اس کو نہ کھانے کو دل چاہتا ہے، نہ پینے کو، نہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، حالانکہ ایک سے ایک بہترین نعمت اس کے پاس ہوتی ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان کے اندر ان چیزوں کی محبت آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. یہ چیز بھی ایک بیماری ہے کہ انسان زبان سے تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن عمل سے وہ نہیں کرتا. زبان سے کہتا ہوں کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم نہیں مانتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی دراصل روحانی بیماریاں ہیں. لیکن جب انسان قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی بڑھتا ہے، اس کے اندر ایک خاص طرح کی حکمت، وزڈم آتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، اس سے نیکی کے کاموں کے کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اور ہر نیکی انسان کے اندر ایک اطمینان لاتی ہے، ایک سکھ لاتی، ایک سکون لاتی. ہم بعضوں کا سمجھتے ہیں نا کہ کچھ لینے سے خوشی ہوتی، ٹھیک ہے وہ بھی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، لیکن اصل خوشی دینے والوں کو ہوتی ہے. مگر دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، اتنا بھج جاتا ہے کہ بعضوں کا دینے کو دل ہی نہیں کرتا یا دے نہیں پاتے. تو یہ چیز بھی انسان کے لیے پھر ایک تکلیف کا یا بیماری کا باعث بنتی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن سب کے لیے نہیں، للمؤمنین، جو ایمان لائیں گے اس کے لیے یہ ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ چیز ظالموں کو خسارے میں اور زیادہ کر دیتی. یعنی وہ ایک ہی چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، وہی چیز ظالموں کے لیے جو اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں ان کے لیے
خسارے اور نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے روحانی بیماریوں کے لیے، قلبی بیماریوں کے لیے تو شفا ہے ہی، لیکن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہم جسم اور روح دونوں سے مل کے بنے۔ ایک وقت تھا کہ ہماری روح تو تھی، جسم نہیں تھا دنیا میں آنے سے پہلے۔ تو جب ہم دنیا میں آئے تو ہماری روح کو یہ جسم مل گیا، اب یہ جسم ڈومیننٹ ہے، پہلے روح ڈومیننٹ تھی۔ پھر جب انسان فوت ہوتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا جسم دوبارہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر روح ڈومیننٹ ہو جاتی ہے۔ اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جسم اور روح دونوں ہی مل جائیں گے دوبارہ۔ وہاں جسم اور روح کی خوشی کس پر منحصر ہے؟ آج کے جسم اور روح کے ملاپ پر۔ آج جس وقت آپ کو روح اور جسم دونوں ملے ہوئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، جسم سے کیا کام لے رہے ہیں، روح کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ صرف اپنے جسم کے ہی حقوق پورے کرتے رہتے ہیں یا روح کا حق بھی دیتے ہیں؟ جسم کی بھی خوراک ہے اور روح کی خوراک ہے۔ روح جسم والی چیزیں نہیں کھاتی، روح کی غذا روح میں ہے، یعنی قرآن میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب بعض اوقات ہم جسمانی طور پر تو اپنی ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، کھانا پینا، ڈائٹ، ایکسرسائز، ہر چیز، لیکن روح جو ہے وہ سٹارو کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے جسم کی ضروریات پوری کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی روح کی ضروریات بھی پوری کریں۔ اور جب روح صحت مند ہوگی، طاقتور ہوگی، تو کیا ہوگا، وہ جسم کو توانا کر دے گی، جسم کے اوپر اثرات ڈالے گی، جس کی وجہ سے جسم بھی زیادہ ایکٹیو ہو اور بیماریوں کے اوپر قابو پا لے گی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو شخص بھی اس قرآن سے شفا لینا چاہے وہ انشاءاللہ شفا پالے گا۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ بس یقین کی ضرورت ہے کہ ہے اس میں شفا۔ جیسے آپ کو یقین ہوتا ہے نا کہ اگر مجھے پیاس لگی ہے تو پانی پینے سے میری پیاس بجھے گی، تو جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھے گی وہ کیا کرتا ہے، پانی پی لیتا ہے، پیاس کی شدت تو پانی پی لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں پانی سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوتا نہیں، تو وہ غلطی پر ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ ایمان اور یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ قرآن اتنی پاورفل کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ دنیا کی عام چیزوں کی طرح نہیں ہے، یہ کسی دوائی کی طرح نہیں ہے، کسی کھانے کی طرح نہیں ہے، عام دنیا کی چیزوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ جو انسان کو بہت ہی یعنی اس کو اتنی قوت بخشتی ہے، اتنا سٹیبل کر دیتی ہے کہ جو طاقت کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اور کون سے نکلا جی، ہو گیا، بس رہنے دیں۔ جی، تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ قرآن مجید دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اس میں سب کے لیے شفا ہے۔ یعنی جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اور کہے کہ ہاں مجھے یہ چاہیے علاج، تو اس کو فائدہ دے گی۔ یعنی ایکسیپٹنس ضروری ہے، آپ کا ایمان ضروری، یقین ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمز کے علاوہ نان مسلمز کو بھی فائدہ دیتی ہے بعض وقت، جو وہ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، بھلے وہ اس کے اوپر پوری طرح ایمان نہ بھی لائیں، لیکن وہ اس کو لینے کو تیار ہو کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ مجھے اس طرح ٹریٹ کریں۔ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن اگر دم کے لیے پڑھا جائے
یعنی جیسے رقیہ شریعہ ہوتا ہے یا کوئی مخصوص صورت ہے جیسے سورۃ الرحمن ہے یا کہیں سے بھی قرآن کی تلاوت سنائی جائے تو اس سے بیماریاں اور تکلیفیں دور ہوتی ہیں. اس سلسلے میں بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ایک قبیلہ جنہوں نے کچھ مسافر صحابہ کی مہمانی کا انکار کر دیا تھا تو اتفاق سے اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا یا بچھو نے ڈس لیا. تو وہ لوگ اپنے سارے ٹوٹکے کرتے رہے لیکن کسی طرح آرام نہ آیا. تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو مسافر آئے ہوئے ہیں ہم ان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس کوئی طریقہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آئے تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے 30 بکریوں کی شرط پر کیونکہ انہوں نے مہمانی کا انکار کیا ہوا تھا اور ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تمہارا علاج کرتے ہیں لیکن یہ اس کی پرائس ہوگی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے، اس کی محنت کا اس کو معاوضہ دیا جائے. بعضوں کا تمہاری بڑی شکایت ہے، یہاں تو شکر ہے کہ آپ کی ساری ہیلتھ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر فری ہے، اللہ یہ کہ کچھ چیزیں نہیں اس میں کور ہوتی، لیکن موسٹلی آپ ہاسپٹلس تک میں جاتے ہیں اور چاہے خالی ہاتھ جائیں تو خالی ہاتھ واپس آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو. لیکن جہاں پر ہیلتھ کیئر بہت مہنگی ہے وہاں عموماً لوگوں کو شکوہ کرتے ہوئے سنا گیا ہے کہ بہت مہنگی تشخیص ہے، بہت مہنگے ٹیسٹ ہیں، بہت مہنگائی ہے. تو وہ سب ہے، لیکن اگر انسان انصاف کے ساتھ دیکھے تو اس کے پیچھے کتنے سالوں کی ان کی محنت ہے، راتوں کا جاگنا ہے، کتنی کتنی قربانیاں ہیں، اور پھر مسلسل اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے. اور پھر اگر وہ کچھ چارج کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ چارج کیوں کرتے ہیں، کہ بیماروں کی بیماری اور تکلیف کو نہیں دیکھتے، صرف اپنے مزے چاہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ہر ایک کا ایک حق ہوتا ہے. تو بہرحال حضرت ابو سعید خدری نے ان پر دم کیا اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے بس دم کیا تو بندہ ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح خارجہ بن سلت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے چچا نے سفر کے دوران ایک قبیلے کے لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک پاگل کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا، اور ان لوگوں نے انہیں 100 بکریاں بھی دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریاں لے لو. انہوں نے پہلے ان کو چھیڑا نہیں کہ پتہ نہیں حلال بھی ہے ہمارے لیے کہ نہیں، کیونکہ بعض اوقات اگر کوئی چیز بس فری مل رہی ہو نا، فری، تو پھر اس کی قدر نہیں ہوتی. وہ کہتے بس ایسے ہی ہے، شاید ان کے پاس کوئی فالتو چیز تھی تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چلو لے جاؤ. لیکن جب کوئی بھی چیز، ہماری نفسیات ہم سب کے ساتھ ایسے ہی، جب ہم کوئی بھی چیز محنت سے حاصل کرتے ہیں، پیمنٹ کے ساتھ حاصل کرتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. پھر ہم اس کے لیے اس کو سنبھال کے بھی رکھتے ہیں، اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بکریاں لے لو. مجھے اپنی عمر کی قسم، جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا وہ کھاتا رہے، بلا شبہ یقیناً تو نے حق دم کے ساتھ کھایا. باطل دم کیا ہوتا ہے؟ جاہلیت کے دور میں بھی، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی لوگ دم وغیرہ کیا کرتے تھے، لیکن اس میں شرکی الفاظ ہوتے تھے، شیطانوں کو پکارا جاتا تھا، ملائکہ سے مدد مانگی جاتی تھی، یا اسی طرح کے کچھ اور شرکیہ کام کیے جاتے تھے. تو اسلام نے آ کر اس کی اصلاح کی کہ ان کاموں سے پرہیز کرنا ہے، غیر اللہ کو نہیں پکارنا. ہم تو کہتے ہیں نا ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہر نماز میں ہم ایک طرح سے اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے سورۃ الفاتحہ جو ہے نا، اس کا اصل کور جو ہے نا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. پہلے اللہ کی تعریف ہے اور پھر اللہ کی عبادت اور مدد کی بات کی گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے غور کیا ہوگا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، پلیز تصویر نہ اتاریے گا یا اچھا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم قرآن میں نازل کرتے ہیں جو شفا ہے. ٹھیک ہے، شفا ہے، یہ نہیں کہا دوا ہے. تو شفا اور دوا میں فرق ہے، یعنی قرآن کو ہم دوا نہیں کہیں گے کہ یہ دوا ہے یا میڈیسن ہے، بلکہ کیا کہیں گے؟ شفا ہے. اور دوا تو ہو سکتا ہے اس سے شفا ملے یا نہ ملے،
لیکن قرآن جو ہے جب کہہ دیا یہ شفا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شفا ملے گی ہی ملے گی. تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ انسان خالص نیت کے ساتھ صحیح طور پر صحیح الفاظ کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ خود بھی پڑھے اور دوسرے لوگ بھی پڑھ کر دم کریں. چونکہ میری آج کل طبیعت تھوڑی ایسی اوپر نیچے ہوتی ہے تو مجھے ایک سسٹر نے میسج کر کے بتایا کہ ان کی ہارٹ کی 2 دفعہ کوئی پروسیجر ہوا ہے. پہلی دفعہ تو پروسیجر میں صرف دوائیاں تھیں تو بہت لمبا ٹائم لگا ریکوری میں، اور دوسری دفعہ کے پروسیجر میں انہوں نے اپنے سب بچوں وزٹر جو بھی آتا تھا ان کو کہا کہ میرے اوپر 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرو. تو کہتے ہیں کہ بہت کم ٹائم میں مجھے اسی بیماری سے وہ ریکوری ہو گئی الحمدللہ. بس یہ کہ یقین کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ نے یہ سورۃ فاتحہ کا تو ایک نام بھی الشفا بھی ہے. اور قرآن مجید ہر قسم کی دلی، جذباتی، جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی سب بیماریوں کا علاج ہے. لیکن ہر کسی کو قرآن سے شفا حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا، لوگ اس کے بارے میں ڈگمگائے ہوئے ہوتے ہیں. اور لیکن اگر کوئی شخص اس کو واقعی اللہ کا کلام سمجھ کر لے تو دیر نہیں لگتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ یعنی ساری چیزوں میں سے درخت، دریا وغیرہ میں سب سے ایک مضبوط بڑی چیز ہے، تو تم دیکھتے کہ وہ لرأیتہ خاشعاً کہ دب جاتا، متصدعاً پھٹ جاتا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، کیونکہ وہ اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے لیتا ہے. یعنی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کلام پہاڑ کو چلا سکتا ہے، پہاڑ کو پھاڑ سکتا ہے، وہ ہمارے اندر کے جراثیم کیوں نہیں ختم کر سکتا، یا ہمارے اندر کی منفی سوچوں کو یا ہمارے اندر کی بیماریوں کو کیوں نہیں کم کر سکتا. یقیناً کر سکتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اسی طرح لیں جیسے یہ نازل ہوا ہے. یہاں تک ایک آیت ہو گئی، ہم انشاءاللہ اگلی آیت بھی کریں گے. اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو کر لے، ورنہ آن لائن میں سے اگر آپ لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے تو میں آپ سے بات کر سکتی ہوں. جی مونا آپ بات کیجیے. آواز نہیں آ رہی مونا. اب آ رہی؟ ابھی آ رہی ہے، بولیے پتہ چلے گا. سوری تھوڑا سا یہاں پہ مائک کا شاید مسئلہ ہو رہا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی استاذہ جی کہ جس طرح بعض دوائیں جو ہوتی ہیں وہ مینٹیننس میڈیسنز ہوتی ہیں نا کچھ بیماریوں کی، کہ جیسے ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، تو یہ تھرو آؤٹ دا لائف یہ لینی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کا جو ہے شرح صدر ہو جاتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہم نے پھر فار لائف کھانی ہے، تو وہاں پہ وہ اطمینان بھی رکھتے ہیں اور پھر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں لیں گے تو پھر وہ مشکل میں آ جائیں گے، ان کی زندگی مصیبت میں آ جائے گی. ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ کبھی کبھی ایسے ہی ہو جاتا ہے شفا کے حوالے سے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم نے یہ پڑھ لیا اور یہ پڑھ لیا اور ہمیں شفا مل جائے اور اس کے بعد ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں. تو ہمیں اس میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ایک مستقل تعلق ہوگا اور ہماری زندگی اسی کے حساب سے ہم مینٹین کریں گے تو ہی پھر ہم اس سے لائف لانگ شفا حاصل کریں گے. ورنہ پھر یہ ہمارا معاملہ یہی ہوگا کہ اتنے وظیفے پڑھ لیے اور اتنی بار یہ فلاں آیت دہرا لی اور بس پھر ہمیں شفا مل جائے. یعنی ہمیں اپنی لائف جو ہے قرآن کے ساتھ بتانی ہوگی تو ہی پھر ہمیں اس سے وہ فائدہ حاصل ہوگا جو اس آیت میں بتایا گیا. انشاءاللہ. آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ آئقہ مائک لے لیجیے. سسٹر شازیہ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی. السلام علیکم. میرا لاسٹ ایئر میں فیس کے اوپر سن برن ہوا تھا اور بہت بری طرح، اتنا وہ نشان پڑ گئے تھے، تو کافی ڈاکٹرز کے پاس وہ ٹریٹمنٹ کروائی، اسکن اسپیشلسٹ کے، بلکہ یہاں بھی پاکستان میں میرا جانا ہوا لاسٹ ایئر تو وہاں بھی کروایا. تو لیکن زیادہ تر تو پہلے دیکھتے یہ کہتے کہ نہیں یہ اتنا فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہوگا بھی تو بس دوبارہ پھر ہو سکتا ہے یہ وہ ہے نا اسی طرح. تو الحمدللہ میں نے
جب استاذہ نے شروع کیا تھا شفا کی دعائیں والا، تو اس میں ایک لیکچر سنا تھا، تو اس میں تھا سورہ نور کی آیت نا، تو وہ کہ چہرے کے لیے کسی صحابی نے پڑھی تھی، تو میں نے وہ دل سے پڑھی، اور یقین کریں کہ ود ان فیو ڈیز الحمدللہ میرے مارکس بھی وہ جو تھے فیس کے کافی کم ہو گئے، اور ساتھ ساتھ میں میڈیسن بھی یوز کر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کافی وہ کم ہوا، تو مجھے تو قرآن سے واقعی بہت شفا ملی. جی ساتھ ماشاء اللہ بارک اللہ دل خوش ہو گیا کی آواز سن کے. استاذی میں بس یہ بات آ رہی ہے کہ جہاں روحانی، ابھی آپ نے فرمایا نا کہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی بیماریوں کا علاج ہے. جی بیماریوں میں تو پھر بھی ہم تھوڑا اس کی ایفرٹ کر لیتے ہیں، اس کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ، لیکن جسمانی بیماریوں کے بیچ بھی میری اور بالکل ہم اتنے یقین سے اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کرتے، اس طرح سے اس پہ سے فائدہ نہیں اٹھاتے جیسے اس کا حق ہے. ابھی جیسے جو شادی نے جو ایگزامپل دی تو سبحان اللہ، امیزنگ امیزنگ مشکل. ٹھیک ہے، فائقہ آپ بات کیجیے. آن لائن ہے فائقہ؟ چلیے ہما سمی آپ بات کیجیے. ہلو، السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. جی جی، آپ نے ابھی بتایا نا کہ قرآن سے ہماری روحانی ہمیں سکون ملتا ہے، تو واقعی میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب سے آپ کے دورہ قرآن میں آپ نے بتایا تھا کہ قرآن کی جب تلاوت کرو نا تو اسے تیز آواز میں کرو، من میں نہ کرو. میں پہلے من میں کیا کرتی تھی، جب سے میں نے اس کو تیز آواز میں پڑھنا شروع کیا ہے الحمدللہ مجھے ایک الگ ہی سکون ملتا ہے، اور جو بھی ٹینشن یا کوئی بھی اسٹریس ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کے دن سے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو واقعی جب قرآن کو جب آواز کے ساتھ پڑھنے کا بھی بہت اثر ہے. جی ہاں، کیونکہ آواز کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے جسم کے اوپر اس کی ایک چوٹ پڑتی ہے. سب سے پہلے تو کان پہ چوٹ پڑتی ہے، پھر اس کے ساتھ جسم میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. تو ایک دوسروں سے بھی سننا چاہیے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قرآن سنتے تھے، اور خود بھی بلند آواز میں پڑھنا چاہیے جتنا آپ برداشت کر سکیں. جی ہما. جی استاذہ جی سبحان اللہ، یہ بات بہت زیادہ اسٹرائک کری تھی ابھی کہ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تبھی ہمارے لیے شفا اور رحمت ہے نا. یعنی کہ یہ ہے تو صحیح، لیکن اس پر یقین کرنا، اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، پھر ہی یہ ہمارے لیے لانگ ٹرم شفا کا باعث بنے گا. صرف وظائف کرنے سے ہو سکتا ہے ہمیں شفا حاصل ہو جائے، لیکن زندگی اس کے ساتھ گزارنی. اور پھر یہ بھی مجھے لگ رہا تھا کہ قرآن کی تعلیم کو کتنا زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب اگر ہم کمپیریزن کریں تو معاشرے میں اور چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں، اور اس وجہ سے لوگ قرآن سے، اور وہ جو انسٹنٹ شارٹ کٹ ایک علاج چاہیے ہوتا ہے، لوگوں کو شفا چاہیے ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ قرآن سے اور بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. اور مجھے ایک بات آپ کی یاد آ رہی تھی، کسی اور لیکچر میں آپ نے کہی تھی کہ جب بیماری بڑھ جائے نا تو پھر قرآن کی ڈوز کو بھی اتنا ہی بڑھا دیں تاکہ شفا جلدی حاصل ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کرنے کی. جی ترنم. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. جی میں قرآن مجید جب میں پہلے میں قرآن مجید کی تفسیر آپ کی کلاس میں سنتی تھی تو اس وقت میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، لیکن بیچ میں کچھ میرے گھر میں اس طرح کا ہوا، انڈیا میں بینڈ ہو گیا تھا چینل، جس وجہ سے میں یہاں دیکھ نہیں پا رہی تھی، اور کسی نیٹ ورک کنیکشن کی وجہ سے میں قرآن مجید سن نہیں پا رہی تھی. میں پڑھتی تھی پر میں سن نہیں پا رہی تھی، اور میرے دل کی حالت اس وقت بہت ہی زیادہ بری تھی. ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی میں اس وقت کچھ بھی نہیں صحیح چل رہا تھا. قرآن مجید جب جی چینل تو بند ہے، لیکن ویب سائٹ تو بند نہیں ہے الحمدللہ. آپ میری ویب سائٹ پہ، میرے نام کی ویب سائٹ ہے، یہ مجھے ویب سائٹ کے آپ اس سے سن یہ سکتے. مجھے ایک میری فرینڈ نے بتایا کہ واٹس ایپ پہ بھی اویلیبل ہے. جی ہاں، جس سے میں آپ کا ویب اس سے لنک پر سے آ کر میں نے کچھ دنوں سے سننا شروع کیا آن لائن. جی ویب سائٹ اور ایک ایپ ہے لرن قرآن، وہ بھی الہدا نے بنائی ہے، لرن قرآن. اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ قرآن فار آل ایک ایپ ہے، اس میں بھی ساری تفسیر، ریسیٹیشن، رقیہ، اور ہم نے ایک ایپ بنائی ہے دعائیں کے نام سے، تو اس میں ہم نے پوری شفا کی دعائیں کا سیکشن ڈالا ہے، رقیہ بھی ڈالیں، تو کافی فائدہ مند ہے انشاءاللہ. جی سونیا.
جی استاذہ، جیسے ابھی آپ روح کی تسکین کی بات کر رہے تھے نا، تو اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. ہمارے نیبر ہیں پرتگیز ساتھ والے، تو ان میں ایک وومن ہے، وہ 95 ایئر اولڈ ہے، اینڈ ان کے پاس لائف کا صرف ایک چانس ہے. ان کی ہارٹ میں کوئی بلون ہے جو 1% رہ گیا، اگر وہ ایکسپلوٹ ہوگا تو وہ داراستہ وہ ہو سکتی ہے لائف. تو مجھے ان کے گھر سے نا صبح صبح آوازیں آتی ہے نا کہ وہ اونچی اونچی کوئی عبادت کر رہا ہے. تو میں نے ان کی بیٹی سے پوچھا تو کہتی ہے میری مدر ہے جو کہ صبح اٹھ کے نا ایک ان کا اپنا طریقہ ہے عبادت کا. تو ان کے ہاں نا زکوٰۃ کا بھی کانسیپٹ ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نا کوئی بھی فیملی سے ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے بچے کو کچھ ہو جائے جو انہوں نے اڈاپٹ کیا تو اس کی ذمہ داری ہم ہے، اور ہم ان کو کرسمس پہ اور دوسرے تہوار پہ ہم ان سے ملنے جاتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں. تو سازا میں ان کی طرف دیکھ کے سوچ رہی تھی ایک دن کہ کاش یہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ کچھ آتے ان میں بھی بہت اچھی ہیں لیکن وہ اسلام کی طرف نہیں ہے. تو سم ٹائم آپ ہمیں، جی ہاں آپ کی بات درست ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ ہم سب کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ لوگ اسلام کی طرف کیوں نہیں آتے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ انڈیا میں اسلام کس تیزی سے پھیلا تھا، چند لوگوں کی کوشش سے، جیسے نظام الدین اولیاء کی کوشش سے کتنا نارتھ کی طرف اسلام پھیلا، اسی طرح باقی بھی. تو وہ کیا اخلاص تھا ان کے اندر، وہ کیا طریقے تھے. انڈونیشیا، ملائیشیا وغیرہ میں کس طرح اسلام پھیلا. ان کے جو وہ لوگ وہاں تجارت کرنے گئے تھے، لیکن اتنے اچھے اخلاق اور اتنا اچھا معاملہ کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے تھے. لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گئے. آج ہم جن ملکوں میں آئے ہیں، رہتے ہیں، یہاں پر ہم فائدہ دینے کی بجائے لینے کے ہی اس میں رہتے ہیں کہ ہم اور بینیفٹس کہاں سے لے سکتے ہیں. تو اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم خود قرآن کو ریگارڈ نہیں دیتے، ٹائم نہیں دیتے، تو پھر دوسرے لوگ کیوں دیں گے. جی نیّر آپ بات کیجیے، پھر میں آگے چلوں گی. جی استاذہ جی، الحمدللہ کثیرہ. استاذہ جی سب سے پہلے تو آج کا دن بہت بہت خاص ہے میرے لیے، الحمدللہ کہ میری بیٹیاں الحمدللہ پہلی بار آج سیمیہ باجی کے ساتھ ابھی لائیو کلاس لے رہے ہیں. الحمدللہ غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ، الحمدللہ. اور میں آپ کے ساتھ لائیو کلاس میں ہوں. مجھے بہت خواہش تھی کہ الحمدللہ میری بیٹیاں سیکھیں لائیو. الحمدللہ رب العالمین. اور دوسری بات استاذہ جی، آپ کے لیکچر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ قرآن سے شفا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں. جتنا زیادہ ہم اپنے دل کو صاف کریں گے تو اتنا زیادہ قرآن کا اس پر اثر ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ آیت پلے کیجیے. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں. مومن، کافر، منافق، نیک، بد، گناہگار، سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. اور سب کو مخاطب کر کے قرآن مجید کی برکات اور خوبیاں بیان کی ہیں. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آئی. کیا اللہ کا تحفہ قبول نہیں کرو گے؟ دنیا کی کسی اور کتاب کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے. یعنی دنیا کی کوئی کتاب اس کے پیرالل ہے ہی نہیں. باقی کتابیں کدھر سے آتی ہیں؟ کون لکھتا ہے؟ انسانوں کی کتابیں ہوتی، اور ایک طرف اللہ کی کتاب ہے. آج آپ دیکھیں خود ہم مسلمانوں کا رویہ کیا ہے. جو کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں وہ ہم پھر بھی پڑھ لیتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں. یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں کتنی کتنی کتابیں ایک سیمسٹر میں بچے پڑھ جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہی وہ بچے، مسلمان بچے، انہیں قرآن کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ ہم ان کو ناظرہ پڑھا دیتے ہیں جس کی انہیں کوئی سمجھ نہیں ہوتی، اور اس سے آگے ہم بڑا کام کرتے ہیں تو حفظ کرا دیتے ہیں. لیکن قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے. حفظ کرنے سے ہدایت نہیں ملتی.
درجے بلند ہوتے ہیں، فائدہ ہے اس کا اپنا، لیکن وہ جو قرآن کا فائدہ ہے کہ یہ موعظہ ہے، نصیحت ہے، یہ موعظہ حاصل نہیں ہوتی۔ اور دوسری صفت یہاں کیا بتائی گئی؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، کہ یہ کتاب جو کچھ دلوں میں ہے، نفاق، حسد، ریاکاری، بخل، برے اخلاق، ان سب بیماریوں کا علاج ہے اور ان کے لیے تندرستی ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ ان اخلاقی بیماریوں سے جو دل میں گھر کی بھی ہوتی ہیں، انسان کو بعض جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے بھی علاج ہے۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ ہدایت ہے، وہدن، اور ہدایت ہے۔ ہدایت، خدا کا مطلب ہوتا ہے نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا۔ تو یہ قرآن آپ کو آہستہ آہستہ اللہ کی طرف راہ دکھاتا ہے۔ اور چوتھی صفت ہے رحمت۔ اور یہ قرآن کی یہ چاروں صفات اس آیت کے اندر مبالغے کے مصدر کے ساتھ آئیں، یعنی اس میں موعظۃن، شفاء، ہدن و رحمت، یہ سب کیا ہے؟ مصدر ہے۔ عربی زبان میں جب کسی چیز کا مصدر بیان کر کے صفت بیان کی جاتی ہے تو اس سے مراد بہت زیادہ، یعنی اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے، مثلا ہم کہیں کہ زید عادل ہے، صفت ہے، یہ زید عدل کرنے والا ہے۔ اور ایک ہم کہیں زید عدل ہے، یعنی سراپا عدل ہے، تو اس میں مبالغہ ہو گیا۔ تو یہ اسی طرح ہے یہاں، یعنی یہ کتاب انتہا درجے کی بہترین نصیحت کرنے والی، شفا بخشنے والی، ہدایت دینے والی اور رحمت لانے والی ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو سارے انسانوں کے لیے رکھا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن شاید مسلمانوں کی کتاب ہے یا صرف مسلمان ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، اور اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب بھی نہیں آنے والی، لہذا یہ آپ ساری دنیا کے لیے نبی، یعنی آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، کوئی اور نہیں آئے گا۔ ہر نبی آپ اپنے زمانے کے لیے آیا ہے، اپنے لوگوں کے لیے آیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب کے نبی، ہمارے بھی ہیں اور یہ جو لوگ ان کو نہیں مانتے ان کے بھی یہی نبی ہیں۔ اور یہ کتاب ہمارے لیے بھی ہے اور باقی تمام انسانوں کے لیے بھی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ لوگوں یقیناً آ چکی ہے، تمہارے پاس موجود ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور یہ موعظہ ہے۔ موعظت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کی توجہ دنیا کی مشغولیت سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور آخرت کے دن کی طرف متوجہ کرتی، یعنی جو انسان کو دنیا سے ہٹا کے اس کے آخری ہمیشہ کی زندگی کی طرف اس کا دھیان کروائے۔ یہ تو ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ یہاں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، کتنی بھی ہم دنیا اکٹھی کر لیں، کتنی بھی آسانیاں لے لیں، کتنے بھی انجوائے کریں لائف کو، کتنے بھی ہمیں ہماری مرضی کے مطابق ہر چیز مل جائے، لیکن ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے جانا، خالی ہاتھ جانا ہے۔ اور ساتھ کیا جانا ہے؟ ہمارے عمل جانے ہیں، اور وہ عمل کس طرح پرکھے جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، وہ فائدہ دیں گے۔ تو یہ کتاب ہمیں اس دنیا کے علاوہ اس دنیا کے لیے تیار کرتی ہے جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کوئی موت ہے ہی نہیں۔ اب آپ خود سوچئے وہ کیا زندگی ہوگی جس میں موت نہیں، رہنا ہی رہنا، رہنا ہی رہنا۔ ہم کیا چاہیں گے کہ وہاں ہمارا گھر کیسا ہو، ہم کیا چاہیں گے کہ وہاں کی زندگی ہمارے لیے کیسی ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ لیکن اعلیٰ چیز حاصل کرنے کے لیے پھر کوششیں بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، اور وہ کوشش آگے جا کے نہیں کر سکتے۔ دنیا کے لیے کوشش تو دنیا میں ہی کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے کوشش بھی دنیا میں ہی کرنی۔ لہٰذا دنیا کے پیچھے بھاگنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرور وقت نکالنا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے سنجیدگی کے ساتھ سوچیں۔ اسی طرح موعظت کہتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے کی جیسے رغبت دلانا اور کسی غلط چیز سے روکنا یا ڈرانا، لیکن اس میں رویہ جو ہے یا انداز ایسا ہو کہ جو دلوں پہ اثر کرنے والا۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، اور جو سینوں کے اندر یعنی دل ہیں ان کے اندر جو گھٹن ہے،
بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، بے چینیاں ہیں، انزائٹی ہے، ڈپریشن، ان سب کے لیے بھی علاج ہے. یعنی وسوسے ہوں، برے خیالات ہوں، نیگیٹو تھنکنگ ہو، برے ارادے ہوں جو شیطان دل میں ڈالتا ہے، اس کو یہ کہو، اس کے ساتھ یہ کر دو، اس کے ساتھ یوں انتقام لے لو، اس کی یوں جڑ کاٹ دو، اس کے ساتھ یہ برا کر دو. ریلیکس ہونے کے لیے دوسری طرف چلے. بالکل، یعنی غلط طریقے اختیار کرو ریلیکس ہونے کے، یہ ان ساری چیزوں کا صفایا کر دیتا ہے، اس کو ریپلیس کر دیتا ہے، ان کی بجائے اچھی چیزیں آپ کے لیے لے کر آتا ہے. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ تمام اعضاء کا سردار ہے، جو دل میں چلتا ہے نا وہ بھی باقی جسم پہ چلتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دل کے اندھیروں کو اس کتاب کی روشنی کے ذریعے دور کریں. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ گمراہی سے شفا ہے کہ انسان جو بھٹک رہا ہے، جس کو پتہ نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. کل میری بیٹی کی ایک ٹاک تھی یونیورسٹی میں، تو کہنے لگی ماما میں اتنی پریشان ہوئی آ کر کہ اتنی اچھی بچیاں ہیں لیکن لاسٹ ہیں، اور ان کو کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کا پرپس کیا ہے. یعنی کوئی سوچتا ہی نہیں اس بارے میں. چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، جو بھی بننا ہے، یونیورسٹی کی ڈگری لے کے کچھ کمانا ہے، بس اتنا پتہ ہے. اس سے آگے کیا ہونا ہے؟ جب ڈگری بھی مل جائے گی، جب جاب بھی مل جائے گی، جب شادی بھی ہو جائے گی، جب بچے بھی ہو جائیں گے، جب بچے بڑے بھی ہو جائیں گے، جب بچے اپنے گھروں کے ہو جائیں گے، پھر ہم کہاں ہوں گے؟ ہم کیوں صرف آج کے لیے سوچتے ہیں؟ کیوں صرف چند سال کے لیے سوچتے ہیں؟ اس کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے، اس کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ جو کہ ایک حقیقت ہے جس سے ہم نظریں چرا ہی نہیں سکتے، جس سے ہم چھٹکارا پا ہی نہیں سکتے. کہ ہم نہ سوچیں تو وہ دن ہماری زندگی میں آئے گا ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو ہم اگنور کر دیں تو بھول بھلا جاتی ہیں، لیکن اگر ہم موت کو اگنور کر دیتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کو اگنور کرتے ہیں، تو وہ ادھر ادھر نہیں ہونے والی، وہ تو اپنے وقت پہ آئی جائیں گی سب چیز. تو ہم ٹھیک ہے، ہم اپنی دنیا کو کمفرٹیبل بنائیں، لیکن اتنا نہیں کہ وہ ہمیں آخرت بھلا دے. اتنے مزے میں نہ چلے جائیں کہ ہمیں آخرت کی یاد ہی بھول جائے. تو سب سے پہلے قرآن شفا دیتا ہے کہ انسان کو زندگی کا مقصد بتاتا ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتا ہے. پھر یہ ہے کہ بیماریوں سے، جو ذہنی بیماریاں ہیں، قلبی بیماریاں ہیں، ان سے شفا ہے کیونکہ اس میں برکت ہے. ہر طرح کے شک، تکبر، حسد، نفاق، بغض، کینہ، ریاکاری، ہم و غم، ان ساری چیزوں سے نجات دیتا ہے. اور یہ ساری بیماریاں قرآن کے علاوہ کوئی اور دور کر ہی نہیں سکتا. آپ جتنے چاہے تھراپی کروا لیں، سیشنز لے لیں، لیکن اور کیا ہوگا؟ کتنے اینٹی ڈپریسنٹ لے لیں لیکن پھر آپ اس کے واپس دوبارہ وہیں آ جاتے ہیں. جو ہی دوائی کا اثر ختم ہوتا ہے تو آپ دوبارہ پھر وہیں پر آ جاتے ہیں. دوائی نہیں جو پازیٹیو تھنکنگ لا سکے، وہ تو خود لائیں گے، وہ تو خود لائے گی، اور وہ قرآن آپ کو ریپلیس کرے گا. قرآن آپ کی سوچ بدل دے گا. تو جب آپ کی سوچ بدلے گی تو آپ کو سکون آ جائے گا. کیونکہ بہت ساری چیزیں تو ہمارے اندر ایسی تپ اور پک رہی ہوتی ہے کہ وہی ہمیں بے چین کی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی کوئی واز قرآن کے واز سے مؤثر نہیں، کوئی نصیحت اس کی نصیحت سے بہتر نہیں، کوئی شفا اس کی شفا سے آگے نہیں. اور پھر یہ ہے کہ قرآن کے ہر حرف میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. یعنی یہ نہیں کہ صرف کوئی خاص وظیفہ ہم کریں گے تو اس میں شفا ہے، بلکہ کیا ہے، جہاں سے بھی پڑھیں گے، جو بھی پڑھیں گے. یعنی کبھی آپ کا دل گھبرا رہا ہو نا تو آپ کیا کریں، مصحف لیں، اٹھائیں قرآن مجید، بس اس طرح کھول لیں اور جہاں سے ہے نا وہیں سے پڑھنا شروع کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم سوچنے میں لگ رہا تھے کہاں سے پڑھوں، فلاں سورت پڑھوں یا فلاں پڑھوں، نہیں، کچھ نہیں، جو ہے سامنے اسے پڑھنا شروع، پڑھتے جائیں تھوڑی دیر پڑھتے جائیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کتھارسس ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو اور کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر نہیں پڑھنے کی ہمت تو سننا شروع کر، سننے سے بھی بڑا سکون ملتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی قسم کی بیماری رب کے کلام کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، اس کے کلام کے آگے ٹھہر ہی نہیں سکتی. یہ یقین ہونا چاہیے.
یعنی اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ ہر بیماری کو وہ رفع دفع کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے مکمل یقین ہونا ضروری ہے. جب تک ہمارا اس پہ ایمان نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر اس وقت تک فائدہ نہیں پورا ہوگا. اور جو شخص قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتا وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے، کسی نہ کسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہی رہتا ہے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ بیماروں کے پاس خاص طور پر قرآن پڑھنا چاہیے. اور اس میں جو لوگ بہت اولڈ ایج ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، قومے میں بھی ایون ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو قومے کے مریض ہوتے ہیں نا وہ سن رہے ہوتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، رسپونڈ نہیں کر سکتے، پتہ ان کو سب چل رہا ہوتا ہے. اور آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس تجربے سے گزرا ہو کہ آپ بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ میں ہمت ہی نہیں کہ جواب دیں. کبھی کبھی خواب میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، خواب آ رہا ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بول کے یہ چیز بتائیں تو بول نہیں پاتے. تو قرآن کا سنانا فائدہ دیتا ہے. مجھے کسی نے ذکر کیا تھا کہ ان کی شاید ساس بیمار ہو گئی اور انہوں نے ان کو یعنی قرآن مجید کا ایک حصہ اور دعائیں ان کو سنانی شروع کر دی. یہ جو ہماری دعائیں ایپ ہے نا، اس میں آڈیو بھی ہے کنٹینیوس، اگر آپ اس کو سننا شروع کریں تو ایک دعا کے بعد ایک آتی جائے. تو وہ کہتی ہے کہ 6 مہینے تک وہ اسی طرح بیڈ ریڈن رہی، اور جب ان کا آخری وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہی چیزیں وہ خود پڑھ رہی تھی، سن کے وہ انہیں یاد ہو گیا، اور آخری ان کے کلام بھی اللہ سے دعائیں مانگ نہیں تھا. ظاہر ہے جس چیز کے ساتھ زندگی گزرے پھر موت بھی اسی کے ساتھ ہی آتی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی لوگ اللہ کے گھروں میں جب کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، یتدارسونہ بینہم، ایک دوسرے کو سکھاتے بھی ہیں، یعنی آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے ہیں. جیسے مثلا سارے مل کے بیٹھے ہیں، ایک نے ایک آیت پڑھی، دوسرے نے ترجمہ پڑھا، پھر اس نے آیت پڑھی، پھر ترجمہ پڑھا، پھر تو وہ ساروں کی پارٹیسپیشن بھی ہو جاتی اور اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ لیکچر سن رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس طرح جب آپ خود اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ کریکشن کروا رہے ہیں تو اس میں اور بھی فائدہ ہو جاتا ہے. تو ایسی محفل کے اوپر نزلت علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے، اور پھر ان کے اوپر سکینت طاری ہو جاتی ہے، اور حفتہم الملائکہ، ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر کچھ روحانی بیماریاں جیسے جادو وغیرہ ہوتا ہے یا نظر ہوتی ہے، اس سے بھی بیماریاں ہوتی ہیں. تو وہ بیماریاں جو ہیں وہ ان کے لیے مخصوص علاج بھی بتائے گئے ہیں، جیسے رقیہ ہے یا سورۃ البقرہ کا پڑھنا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق آپ نے فرمایا تم 2 شفاؤں کو لازم پکڑ لو، ایک قرآن اور دوسری شہد. ان دونوں میں اللہ نے شفا رکھی، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا فیہ شفاء للناس، اس شہد کے اندر شفا ہے، شفا ہے، علاج نہیں، شفا ہے. اس میں لوگ ہیں تو شفا ملے گی، لیکن پھر وہی بات یقین کی آ جاتی ہے. پھر یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یعنی رہنمائی کرتی ہے، آپ کی صحیح رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے. زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دینے والی کتاب ہے، اور ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، اور میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو. اور آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں،
میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. یعنی جس رسول کے ہم پر بہت احسانات ہیں ان کے گھر والوں کی بھی ایک خاص اہمیت ہے، کیونکہ جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں کام کرتا ہے تو گھر والے بہت سی قربانیاں دیتے ہیں، تو پھر وہ بھی دعا کے اور احسان کے حقدار ہو جاتے ہیں. تیسری چیز یہاں فرمائی وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، یعنی اللہ کی کتاب ایمان والوں کے لیے رحمت کا باعث ہے. اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، کبھی بھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کبھی یہ سوچ کے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہماری کہاں دعا سنی جائے گی، ہم کچھ بھی کر لیں کوئی فائدہ نہیں، یہ مت سوچو. اللہ تعالیٰ جب انسان بندہ اللہ کی طرف ایک قدم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم آتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بڑا گناہ گار ہے تو میں تو اس سے کٹی ہے میری، میں ناراض ہوں. نہیں، یہ انسانوں کے وتیرے، انسان ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم معاف نہیں کریں گے اور معاف نہیں کرتے، دلوں کے سخت ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف کوئی کسی وقت بھی آخری وقت میں رجوع کرے، جب تک جان حلق میں نہیں آ جاتی، تو اللہ تعالیٰ تب بھی معاف کر دیتا ہے. اور اس سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی بندوں کو معاف کرتے رہنا چاہیے، کہ جو دوسروں کے ساتھ اچھا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے. اور اللہ کی رحمت جو ہے اسی کو ملتی ہے جسے اللہ دینا چاہتا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے رحمت عام کر دیتا ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنا بھی چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ سمجھ نہیں آتی ان کو کیا پڑھیں، سخت تکلیف میں ہوتے ہیں، بے چینی میں، پریشانی میں، تو میں عام طور پہ ان کو کہتی ہوں یہ پڑھنا شروع کر دو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ ہمیں تو نہیں پتا ہمیں اس وقت کیا چاہیے اور ہمارا علاج کیا، اور ہمارے لیے کس چیز میں شفا ہے اور کیا چیز ہمارے فائدے کی ہے. تو یہ کلمہ چھوٹا سا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں قرآن سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی میں آن لائن کلاس لے رہی ہوں گی، اگر آپ میں سے کوئی جوائن کرنا چاہے، کیونکہ نیکسٹ ویک کے اب چیپٹر آ رہا ہے شفا کی دعائیں. تو یعنی بیمار ہو تو اس پر کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے خاص طور پر، یعنی ویسے تو سارا قرآن ہی شفا ہے، لیکن مخصوص دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، اوتھینٹک دعائیں ہیں، وہ ان کو میں تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کروں گی تاکہ پورے یقین. یہ اس سیشنز کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے یقین پختہ ہو جائے کہ نہیں ہے یہ، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. ہاں ہاں ہے، بالکل ہے. تو وہ اس اسٹیج پہ تھی کہ لوگ عجیب بس آتے وہ کہتے تھے مجھے پہچانا، تو اتنا برا لگتا تھا کہ وہ اور مطلب وہ کسی کو بھی نہیں پہچانتے تھے کس کے بچے ہیں کیا ہیں، تو اور تکلیف دہ ہو جاتا تھا. تو جب میں ان کے پاس گئی تو ان کے پاس ایک اٹینڈنٹ تھی، وہ عیسائی تھی. تو اس میں کیا ہوا کہ وہ بہت انٹرسٹیڈ تھی، مسلمانوں کی چیزیں سے پسند آتی تھی اور اچھی طبیعت کی تھی. تو کوئی بات ہو نہیں سکتی تھی نا، کیونکہ کنیکشن ہی نہیں بنتا. تو پھر میں قرآن لے کے بیٹھ جاتی تھی اور ان کو یہ سب جلدی سے دوپٹہ پہن کے ایسے بیٹھ جاتی تھی تو سنتی تھی. تو جب میں ان کو تو قرآن سنا کے پھر ان کو کہتی تھی نہیں اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، وہ اٹینڈنٹ وہیں بیٹھ سن رہی ہوتی تھی، وہ سن رہی ہوتی تھی. پھر مجھ سے اس کو ابالا کہ یہ تو بات کر رہی ہے، تو پھر وہ سوال کرتی تھی، میں اس سے جواب دیتی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارا چلتا رہا. پھر میں آ گئی وہاں سے پاکستان سے، اور امی کے انتقال کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گئی. صحبت کا اثر اور قرآن کی برکت، بالکل ڈائریکٹ کوئی دعویٰ نہیں، آپ عمل سے دکھا رہے ہیں کہ ہم قرآن کو کیا ریگارڈ دیتے ہیں اور کیا اس کے فائدے اور یہ کہتا کیا ہے. لوگوں نے کھولا ہی نہیں نا، اس کو ایکسپلور ہی نہیں کیا. آپ سوچئے کہ اگر کوئی آپ کے پاس اچھے سے اچھا قیمتی گفٹ لائے اور آپ کھولے ہی نہ اس کو، تو آپ تو نہیں فائدہ اٹھا سکتے کہ کیا لکھا ہم نے نہیں سمجھا. اور کریں اچھا جی ہاں جی جی میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ ابھی کے اندر تو اس میں پورے قرآن کے بارے میں شفا ہے، تو
لیکن جو حدیث میں بھی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کا شفا کے بعد، لیکن کیا ہم کسی آیت کو قرآن کی کسی آیت کو وظیفے کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں. یہ اس بدعت نہیں آ جاتا کہ یہ کام تو نہیں ہوا ہوا ہے تو ہم اگر کریں گے تو بھی ڈر لگتا ہے نا کہ ہم وہ کام نہ کریں کہ جو اس وقت نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ کہہ دیا گیا نا کہ سارا ہی قرآن شفا ہے تو کہیں سے بھی پڑھ لیں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ایک آیت پڑھ لیں، آپ ایک سپارہ پڑھ لیں، آپ جتنا بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. اوکے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.